بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو ہے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے اشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے. دسے آئے صدیق عمر نے دسے آئے عثمان علی نے دسے آئے صدیق عمر نے دسے آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے بڑی لذت دیدار دیے کل سارے سرکار دیے کل ساری سرکار کل سارے صدقہ
بیٹھے نا جی وہ اپنے تو اگے ٹرانسفر کرتے جاؤ سائیں تک پہنچاتے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی عرش عرشاں فرشاں والی عرش عرشاں فرشاں والی عرش تو جگ دے مختار دیے تو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے من گرا بیت لیا پہ حشر من گرا بیت لیا پہ حشر من گرا بیت لیا پہ خلقت اس نو پکار دیے خلقت اس نو پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کرنا عاجز کہنا میں نہیں کرنا عاجز کہنا میں نہیں کرنا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سونے دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی اجی گل تیرے اتے مکڑی نبیوں میں ہونا اتے بلیوں میں ہونا نبیوں میں ہونا تے بلیا بھی ہونا سب نے ہونے پر گل تیرے اتے مکڑی تے بولیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی نبیوں بھی ہونا تے بلیاں بھی ہونا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے اتے ٹکڑی مدینے والے گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی آقا جی گل تیرے اتے مکڑی سرکار وچ اردو سلام دیو رک دے دنیا دے غم کوئی چنگے نہیں لگدے عشق والی گل تے عشق والی گل تے عشق والی گل تے لکایا دیو لکڑی والیا گل تیرے اتے مکڑی سونیا گل تیرے
दुखियां गरीबां देया इको ही सहारे तेरे बाजू किसे साडे, तेरे बाजू किसे साडे, बात नहीं पूछनी ते बाले गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया गल तेरे उत्ते मुकनी अशर च छागरी सिरां ते सोनिया दुखियां गरीबां देया इको ही सहारे तेरे बाजो किसे साडी बात नहीं पूछनी बालिया गल तेरे उत्ते मुकनी ना इस ते नस ते ना आमल ते मुकनी ना इस ते नस ते ना आमल ते मुकनी ना इस ते नस ते ना आमल ते मुकनी कल हशर भी बिया मेरा तेरे लाल ते मुकनी कल हशर भी बिया मेरा तेरे लाल ते मुकनी कल हशर भी बिया मेरा तेरे लाल ते मुकनी बांसुरियां दी बड़ी है सरकार मदीना ने बांसुरियां दी बड़ी है सरकार मदीना ने कहन फिरन सब दो कहन फिरन सब दो चढ़े लजपाल ते मुकनी कहन फिरन सब दो साडे लजपाल ते मुकनी गल हशर भी बिया बिना तेरे लाल ते मुकनी तुसा जन्नत नु जाना है या दोज़ख तो बचना है तुसा जन्नत नु जाना है या दोज़ख तो बचना है ए गल भी ओदे ज़ुल्म दे एक वाल ते मुकनी गल भी ओदे ज़ुल्म दे एक वाल ते मुकनी गल हशर भी बिया बिना तेरे लाल ते मुकनी यूसुफ ते हसी सारे ओदी दीद नू सिकदे ने यूसुफ ते हसी सारे ओदी दीद नू सिकदे ने हसरत भी हसीना दी ओदे गाल ते मुकनी हसरत भी हसीना दी ओदे गाल ते मुकनी कल हशर भी बिया बिना तेरे लाल ते मुकनी कल हशर भी बिया बिना तेरे लाल ते मुकनी मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका
کرنا قضا کا حق ہے کہ رحمت کا تقاضا کرنا قضا کا حق ہے کہ رحمت کا تقاضا کرنا تو کسی کو بھی لوٹاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو میرے آقا تو کسی کو بھی لوٹاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا یہ تیرا فیض ہے آمنہ کے نور نظر یہ تیرا فیض ہے آمنہ کے نور نظر سارے امت شفا اپنے تنہا کرنا ساری امت کی شفا اپنے تنہا کرنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا لے آقا خاک ہوں میں میرے آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا لے آقا تجھ کو آتا میرے آقا تجھ کو آتا اے زہرے کو نوازا کرنا تجھ کو آتا میرے آقا تجھ کو آتا اے زہرے کو نوازا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ہم کو محشر میں نصیب کی رحمت نے تھام لیا ہم کو محشر میں نصیب کی رحمت نے تھام لیا اسے کہتے ہیں کرم بے بہا کرنا اسے کہتے ہیں کرم بے میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ
خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ خوشیاں دا دو جہاں وچ سامان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ گوچ گنے انہوں نے باروں گوچ گنے انہوں نے باروں بچ جان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ یا نبی مجھے دامن میں چھپائے رکھنا یا نبی مجھے دامن میں چھپا کے رکھنا ہے تو کی صدا رکھنا یا نبی گھٹ نہ جائے کہ دم جوبتی بہاروں کا گھٹ نہ جائے کہ دم جوبتی بہاروں کا زلف عنبری کو ہوا میں لہرائے رکھنا زلف عنبری کو ہوا میں لہرائے رکھنا دیکھ لو آپ کو تو جان دیکھ لو آپ کو تو اور دیکھو چہرہ انور سے اٹھائے رکھنا اور دیکھو چہرہ انور سے اٹھائے رکھنا ستم سہنے کے قابل نہیں ہوں میں آقا ستم سہنے کے قابل نہیں ہوں میں آقا
مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام، ذکر سے جن کے دنیا کی ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، حضرت عبداللہ وہ تیرا نام ہے، حضرت پسند خدا کی نبی کا دلبر، پسند خدا کی نبی کا دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے ان کا مثل، کوئی نہیں ہے ان کا مثل، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گر لوٹا کر، تو مسکراتا ہے گر لوٹا کر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر،
سائیں بابا دا میں جدوں دا پڑھیا اللہ سائیں بابا دا سب کیسے ماشاء اللہ سائیں بابا دا میرے چار چپیرے نالے گھر میرے چار چپیرے نالے گھر میرے بول رہنا سایہ ہر لمحہ ہر گھڑی یہ دعائیں میری میرا پیر گانا سلامت رہے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے سائیں میرے کو ہمیں ملے مصطفیٰ مصطفیٰ تو گیا مل خدا یہ سپنوں صرف ایک نظر سے ملا یہ نظر کا نشانہ سلام سارے سوال سے تسی تقریر کر دیں آؤ میرے نبی کی شان سنو آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا نماز دی تھی پچاس رب نے نبی نے پانچ کرائی نبی نے پانچ کرائی نہ ان کو کتنا نبی نے بات بنائی نبی نے بات بنائی وہی ہے عشق مہمان سنو وہی ہے عشق مہمان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا نبی کے عاشق بلال حبشی جن کے عرش میں چرچے عرش میں چرچے بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے صحابہ عشق میں روتے بلال حبشی کی آواز سنو بلال حبشی کی آواز سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا تیرے صدقے محمد بناؤ والیا تیرے صدقے محمد بناؤ والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤ والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤ والیا تیرے صدقے محمد بناؤ والیا تیرے صدقے محمد بناؤ والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤ والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤ والیا تو یا والا ہے تے تو یا مزالا ہے
نحمدہ نصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا اور صاحب نے کہا ختم کیے تو صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، آج کی محفل میری امی جان جو پچھلے ہفتے وصال فرما گئی تھی ان کی اصال ثواب کی محفل ہے. اصال ثواب کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمارے جو عزیز و قارب ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کی روح کو احسال کرتے ہیں، ان تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچ نہیں سکتا. اگر پہنچ نہیں سکتا تو پھر تم نے نماز جنازہ کیوں پڑھی ہے؟ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے ہر زندہ کو بخش دے، ہمارے ہر مردہ کو بخش دے، ہمارے ہر حاضر کو بخش دے، ہمارے ہر غیر حاضر کو بخش دے. جو مرد ہیں انہیں بخش دے، جو عورتیں انہیں بخش دے، ہر چھوٹے کو بخش دے، ہر بڑے کو بخش دے. کیا کوئی ایسا بندہ رہ گیا جو اس دعا سے باہر ہو؟ لیکن جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کسی کی دعا نہیں کسی کو لگ سکتی. تو ان کی باتوں میں تضاد ہے، ان کی قول و فعل میں تضاد ہے. خود ہی اعلان کرتے ہیں فلاں صاحب فوت ہو گئے، ان کے نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. ثواب دارین کا مطلب ہے دونوں جانوں کا فائدہ. جب ہم اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں شرک ہو گیا. یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دیں کہ اصال ثواب کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے فرقے کے لوگ تو نہیں مانتے. تو نبی پاک نے فرمایا اصال ثواب کا فائدہ ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں اور بخشش ہو جاتی ہے. اس کا فیصلہ میرے نبی نے کر دیا ہے. ایک صحابی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا. یا رسول اللہ ہم 2 بھائی ہیں، میرے ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، 50 غلام میرے ذمہ ہیں. یا رسول اللہ اگر میں 50 غلام آزاد کر دوں تو کیا اس کا فائدہ میرے باپ کو ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا تیرا باپ مسلمان تھا، اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا؟ ورث کرتا ہے یا رسول اللہ نہیں، اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. تو نبی پاک نے فرمایا پھر چاہے ساری دنیا کا بھی غلام آزاد کر دے تیرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر تیرے باپ نے میرا کلمہ پڑھا ہوتا، وہ مومن ہوتا، تو اس کے لیے غلام آزاد کرتا، تلاوت کرتا، خیرات کرتا، حج کرتا، عمرہ کرتا، درود شریف پڑھتا، جو بھی کرتا اس کا فائدہ تیرے باپ کو پہنچ سکتا تھا. تو ہم سچے ہو گئے جو کہتے ہیں اصال ثواب کا فائدہ نہیں ہے، بد عقیدہ کو نہیں ہے، لیکن عقیدے والے کو فائدہ ہوتا ہے. شرط کیا ہے؟ تیرا عقیدہ درست ہو. اور عقیدہ ہے کیا؟ سارے علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ عقیدہ درست کر لیں، لیکن یہ نہیں بتاتے عقیدہ ہے کیا. عقیدہ وسیلہ نجات کے حصہ نمبر 47 میں لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، جو کوئی لینا چاہے مجھ سے محفل کے بعد میں لے سکتا ہے. عقیدے میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، افعال میں، صفات میں کوئی اس کا ثانی اور ہمسر نہیں. عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. وہ جب کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. اس کی شان ذاتی ہے، ساری مخلوق کی شان عطائی ہے. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. غلام یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. پھر اس کے بعد حضور کریم سے محبت کرنی اپنی جان سے بڑھ کے.
حضور کریم کا ادب کرنا ہے، حضور کے علم غیب کو ماننا ہے، حضور کو نور ماننا ہے، حضور کو مال کو مختار ماننا ہے، حضور کو شفیع ماننا ہے، حضور کو آخری نبی ماننا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، میلاد مصطفیٰ منانا ہے، صدیق اکبر کو صحابہ میں نمبر 1 ماننا ہے، حضور کے والدین کریمین کو جنتی ماننا ہے، اہل بیت اور پنجتن پاک کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگانے ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ حصہ نمبر 47 میں لکھے ہوئے۔ دوسری شرط ہے صالح ثواب کی، اس کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں جاہلیت کی موت سے مراد جیسے ابو جہل مر گیا وہ بندہ مر گیا۔ تو جو صحیح عقیدہ سنی ہو اور جس کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، جب تو اس کو اصالہ ثواب کرے گا تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک اور صحابی نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، حضرت سعد بن عبادہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی اصالہ ثواب کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا اجر ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ کہتے نہیں ملے گا، میرا نبی کہتا ملے گا۔ کون سچا ہے؟ میرا نبی سچا ہے، جن کے بارے اللہ نے فرمایا وکیل ہی، نبی کے کہنے کی بھی قسم ہے، جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا پانی کی قلت ہے، ایک کنواں اپنی والدہ کے نام پہ وقف کر دے، جب تک اس کنویں سے انسان جانور چرند پرند پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب جاتا رہے۔ اس کنویں کے اوپر خود میرے نبی نے لکھوایا بیر ام سعد کی ماں کا کنواں۔ پھر ایک اور صحابی حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس باغ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس باغ کا پھل ثواب کی نیت سے وقف کر دے، جب تک اس باغ سے انسان جانور چرند پرند پھل کھاتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب جاتا رہے۔ یہی ہم کرتے ہیں صالح ثواب کی محفلوں میں۔ ایک صحابی نے کنواں لگا دیا، ہم پانی رکھ دیتے ہیں، ایک نے پھل تقسیم کر دیا، ہم پھل رکھ دیتے ہیں۔ یہ 2 حدیثوں سے ثابت ہے، یہ حضور کریم کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ کوئی ہم بدعت نہیں کر رہے ہیں۔ حضور کریم نے 2 قربانیاں کی، عرض کیا یا اللہ ایک قربانی میری طرف سے ہے، ایک قربانی ساری امت محمدی کی طرف سے۔ حشر کے دن وہ قربانی ہر امتی کی قبر پہ جائے گی، ہر سنی کی قبر پہ جائے گی۔ یہ تو کہتے ہیں نا نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اتنا تو علم غیب اس قربانی کو بھی ہے کہ کس کی قبر پہ جانا ہے، کس کی قبر پہ نہیں جانا۔ صدیق اکبر کی قبر پہ جائے گی، فاروق اعظم کی قبر پہ جائے گی، غوث اعظم کی قبر پہ جائے گی، کسی منافق کی قبر پہ نہیں جائے گی۔ سنی کی قبر پہ جائے گی، اسے جا کے کہے گی اے امتی مجھ پہ سوار ہو کے پل صراط پار کر کے چلے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا قربانی میں نے دنیا میں بڑے جھوٹ بولے ہیں لیکن آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اتنی اچھی قربانی میں نے نہیں کی۔ وہ قربانی کہے گی یہ قربانی تیرے نبی نے تیری طرف سے کی، مجھ پر سوار ہو کے پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر نبی کریم کی ہوئی قربانی ہر امتی کو پوری کی پوری مل سکتی ہے، وہ تقسیم نہیں ہو رہی، وہ پوری کی پوری قربانی ہر امتی کو مل رہی ہے، تو نبی کریم کے صدقے سے ان کی عطا سے ہماری محفل کا ثواب میری والدہ کی روح کو بھی جا سکتا ہے، ان کی بھی خدمت میں جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے کہ اعمال سے بخشش ہوگی، اعمال سے بخشش ہوگی۔ وہ اعمال کی محبت آپ کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ شفاعت مصطفیٰ سے بے نیاز کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں بھی لکھی۔ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس کا سبب نبی کی شفاعت ہے، اور جنت میں درجہ تجھے تیرے اعمال سے ملے گا۔ جب تو شفاعت مصطفیٰ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا الف لام میم سے لے کے والناس تک جتنے حرف ہیں اتنے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر حافظ قادیانی ہو، میرے نبی کی شفاعت کو نہ مانتا ہو تو کیا فائدہ اس کو اس کے حفظ کا۔ حضرات 2 ہی بہانے بخشش کے بڑے، ایک تو میرے نبی کی شفاعت ہے، دوسرا مجھ جیسے کروڑوں گناہگار بندے
دوسروں کی دعاؤں سے بخشے جائیں گے، دوسروں کے تیے کے ختم سے، 40ویں کے ختم کے، برسی کے ختم سے بخشے جائیں گے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکے۔ یہ تو حضور نبی کریم اور صحابہ کرام کی باتیں تھیں۔ اب صالح صاحب تو اللہ نے قبول کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بلا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی رضا بھی عطا کی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا الہی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا چیز لے کے راضی ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا کوئی گناہ گار امتی جہنم میں رہ گیا۔ یہ بھی اصالِ ثواب ہے۔ اور فلا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا کی تفسیر ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک کاپی آئی، اس میں 70,000 بندوں کے نام تھے جو بغیر حساب کتاب کے بخشے جانے تھے نبی پاک کے صدقے سے۔ ایک اور صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس میں میرا بھی نام لکھ دیں۔ کاپی بارگاہ الہی سے آئی ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ تیرا بھی لکھ دیا، کیونکہ اس کا نام لکھنے میں میرے نبی کی رضا ہے۔ یہی بلا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا کی تفسیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں کر سکتا ہوں میرا نبی بھی کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر حاضر تھے، عمر فاروق حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو جنتی تھوڑے ہیں، جنتی اور بناؤ، آپ کی امت بڑی وسیع ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ان 70,000 میں سے ایک ایک بندہ 70,000 کو جنت میں لے جائے۔ یہ 5 ارب بن گئے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، جنتی اور بناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ان 5 ارب میں سے ایک ایک بندہ 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنتی اور بناؤ۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر فاروق اعظم کا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی پاک نے فرمایا چھوڑو انسوں کو، میں بک بھر کے بندوں کو بخشواتا ہوں۔ آپ نے ایک بک ڈال دی، 2 3 4 5 بکیں ڈال دیں۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس بہت ہوگی بخشش۔ تو صدیق اکبر خواہ ہوتے ہیں عمر نبی کی بخشش کا عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، تم کیوں روک رہا ہے؟ تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں ابو بکر میں بخشش کو نہیں روکتا، میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کی ایک بک میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سن لو، عمر ٹھیک کہتے ہیں میری ایک بک میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ تو آپ نے جنت اعمال سے لینی ہے کہ میرے نبی کی بک سے لینی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جنہوں نے بک سے لینی ہے۔ جس نے بک سے لینی ہے وہ جنت آج ہی حاضر ہے۔ 1450 سال پہلے ہی میرے نبی نے تیری اور میری بخشش کروا دی۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، نسبت والو تمہیں مبارک ہو کہ تیری اور میری بخشش 1450 سال پہلے نبی نے بک سے کروا دی ہے۔ اگر تو کہے گا نہیں میں نے نبی کی بک سے نہیں لینی، عمال سے لینی ہے، پھر جتنے مرضی عمال کر لے، کیونکہ ہر عمل صفر ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے۔ یہ ایک لاہور میں تقریر میرے مرشد کریم نے کی تھی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے، جہاد صفر ہے جب تک اس کے ساتھ ایکا ادب رسول اور محبت رسول کا نہیں لگتا۔ وہاں حافظ گل محمد صاحب بیٹھے تھے، انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ وہ کہتے کلمہ کیسے صفر ہو گیا، نماز کیسے صفر ہو گئی، روزہ جس کی جزا اللہ تعالیٰ ہے وہ کیسے صفر ہو سکتا ہے، حج کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، وہ کیسے صفر ہو سکتا ہے، جہاد کی بڑی عظمت ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تو اس کی قسمت جاگ گئی، رات کو نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ مسئلہ سنا ہے کہ ڈاکٹر علی محمد دامت برکاتہ العالیہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے جب تک اس کے ساتھ ایکا ادب رسول اور محبت رسول کا نہیں لگتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا۔ منافق کا کلمہ کدھر گیا، منافق کا روزہ کدھر گیا؟ وہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، میرے پیچھے جہاد بھی کرتا تھا، سب برباد ہو گئے کیونکہ اس کے دل میں میرا ادب اور میری محبت نہیں تھی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا بلکہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے، ایک تیرا پیر ہے اور لگاتا میں۔ اور منقبت عطا فرمائی سونے پیر دے رنگ رنگیواں انشاءاللہ میں بھی سواگن تھی ماں۔ سواگن کون ہوتی ہے؟ جس کی شادی ہو، جس کا خامد ہو، جس کا خامد حیات ہو، جس کے بچے ہوں، جس کا خوشحال گھرانہ، اسے کہتے ہیں سواگن۔ روحانیت میں سواگن کون ہوتا ہے؟
جس کا پیر ہوتا ہے، وہ کب سوگن ہو جاتا ہے؟ جب وہ جنت میں اپنے پیر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس سے گزریں تو ایک بار الحمدللہ شریف، 11 بار قل اللہ شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو بخش دیں۔ فرماتے ہیں اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا تو نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا سب کو ملے گا، یہ نہیں کہ وہ تقسیم ہوگا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اتنا ہی پڑھ کے تجھے بخش دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تیری شفاعت فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہے تو آج یہ سال ثواب کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر یہ بھی سال ثواب ہے، سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ بس جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے محبوب اپنے امت کی تعلیم کے لیے معافی مانگے اور اپنے مسلمان مرد اور عورتوں کی شفاعت طلب فرمائیں۔ تیرے اور میرے لیے اللہ نبی کریم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی شفاعت طلب کرو۔ یا اللہ تو براہ راست کیوں نہیں بخشتا؟ نبی کریم کو کیوں حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں براہ راست دیتا نہیں، میں اپنے نبی کو دیتا ہوں، میرا نبی ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ موتی منائنا منا قاسمن، اللہ مجھے ہی عطا کرتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ دیتا ہے خدا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دیتا ہے وہ جو نعمتیں محمد پہ وار کے۔ اللہ میرے نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی پاک شفاعت فرما رہے ہیں، تو پھر بخشش کیوں نہ ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے یہ صرف سنیوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ نے در کی قید نہیں لگائی، حکم یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، پھر مجھ سے معافی مانگو۔ جب میرا نبی تمہاری شفاعت فرمائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تواب اور رحیم ہو کے بخش دے گا۔ اب ہر بندہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس اجازت نہیں ہے، مدینہ منورہ چلا جائے تو میرے نبی کی عطا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو غریب بندہ پھر کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، میں نے اپنا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اسی محفل میں ان کی بارگاہ میں جھک جا اور عرض کر یا اللہ نبی کے صدقے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تواب اور رحیمہ کے بخش دے گا۔ یہ بھی اصال ثواب ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ وہاں شکبار کھڑا ہے۔ آخری بات ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ کو پسند آئی، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، نبی کریم کو پسند آئی، نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب قیامت تک یہ قرآن میں بھی پڑھی جاتی رہے گی، نماز میں بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ آپ اور میں اس وقت تک نماز سے فارغ ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین اور تمام مومنین کی بخشش طلب نہیں کر لیتے۔ تو یہ جو ہم نے سال ثواب کی محفل منعقد کی، اس کا ثواب کتنی دیر میں میری والدہ اور تمام مومنین کی روح کو چلا جائے گا؟ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے جبریل امین سونے کی تشتوں میں اس کا ثواب لے کے میری والدہ اور تمام جو مومنین فوت ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو یہ رسم مٹ رہی ہے۔ اگر آپ آج کریں گے تو کل آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، تیرے اور میرے مرنے کے بعد بھی کوئی کرنے والا ہوگا۔ یہ سودا نقد ہے، آج تو کرے گا کل کوئی تیرے لیے بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح صاحب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم یا رب العالمین آج کی اس پاک محفل کو اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرما اس پوری محفل پاک کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما نبی کریم کے وسیلہ مبارکہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما تمام سلاسل کے بزرگان دین سرکار غوث اعظم حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء کرام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مولا نبی کریم کے وسیلہ سے قبول و منظور فرما یا رب العالمین امجد بھائی کی والدہ ماجدہ کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے اس کا ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مرشد کریم کے والدین کریمین طیبین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حاضرین محفل میں جتنے بھی لوگ ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں صاحب ایمان صحیح العقیدہ سب مسلمانوں مردوں عورتوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سیدنا صدیق اکبر کے صدقے ہمارے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مرشد کریم کا سایہ تا حشر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما یا رب العالمین ہم سب کو سائیوں کی تعلیمات پر من و ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مرشد کریم کا دل و جان سے ادب اور محبت کرنے کی سائیوں سے توفیق عطا فرما ان کے اہل خانہ کی خیر فرما سخی امی جان کے درجات مزید بلند فرما اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسن صاحب کے
درجات مولا مزید بلند فرما۔ ہم سب کو بار بار مرشد کریم کے قدموں میں اور مائی صاحبہ اور حسن صاحب کے قدموں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ سایوں کے صاحبزادوں کی خیر فرما، سایوں کی صاحبزادیوں کی خیر فرما، سایوں کی پوری نسل پاک کی خیر فرما، سایوں کے مریدوں کی خیر فرما۔ یا رسول اللہ سب کو جاگتے ہوئے اپنی زیارت سے مستفید فرما۔ کتے دیکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، بن مانگے عطا ہوتی ہے خیرات جہاں سے، اے سید عالم وہ فقط آپ کا در ہے۔ نہ نیل وگایاں بڑھ دیے، نہ دکھڑے سنایاں بڑھ دیے، نہ کعبے جایاں بڑھ دیے۔ اللہ پاک دیا سونیاں تے لاڈلیا محبوبہ گل تواڈے بنایا بڑھ دیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ باقی دوست باہر چلے گئے۔ ایک روپے کر رہا پر اجے یادداشت نہ تھی گا بھائی دعا کرنے کا